ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عروج ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران درویش اس کے پاس آ کر کہتا ہے، چلتے رہو مسافر بابا عروج، چلتے رہو۔ ایک طویل عرصے سے جب بھی تم سمندر کی طرف دیکھتے ہو تو جہازوں کے خواب دیکھتے ہو جو تم لے رہے ہو، ایسا ہے نا؟ اور اس طرح تم سمندر کا سفر کرو گے۔ یہ سننے کے بعد عروج کہتا ہے، درویش کے حساب سے آپ ضرورت سے زیادہ متوجہ ہیں۔ جس کے جواب میں درویش کہتا ہے، ہم برسوں سے اسی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور ایک ہی شہر کا پانی پی رہے ہیں۔ کیا اسکندریہ میں کوئی ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے، بہت جلد ہم اپنے جہازوں پر ملیں گے انشاءاللہ۔ جس کے جواب میں درویش کہتا ہے، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے، لیکن جب تم ہزاروں جہازوں کے ساتھ اس سمندر میں سفر کرو گے تب کیا ہوگا؟ ایک دن ہوائیں چلیں گی اور جہاز سمندر کا لقمہ بن جائیں گے۔ اگر تم نے چوروں سے لڑائی کی تو کیا ہوگا؟ ایک دن تم پر تلوار سے وار کیا جائے گا اور یہ سمندر تمہارے نام کے بغیر قبرستان بن جائے گا جس کے پاس صرف مال رہ جائے گی۔ کیا یہ بیکار نہیں ہے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے، میری سب سے بڑی خواہش اس سمندر میں جہاد کرنے والوں کا راستہ کھولنا ہے تاکہ وہ تمام کفار کو اکھاڑ پھینکنے والا طوفان بن جائیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ وقت سے پہلے نکلنے والی تلوار اپنے ہی مالک کے زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ درویش کہتا ہے، پہلے اپنے سمندر میں غوطہ لگاؤ، اس کے گہرائیوں کو قابو کرو اور اس کے جوہر کو آزاد کرو، بسم اللہ پڑھو۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے، اگر میں بسم اللہ کر کے آغاز کر لوں تو کیا بحری سردار میری خواہش پر میرے ساتھ شامل ہوں گے؟ اگر میں تنہا نکلوں تو کیا اس کے لیے میری طاقت کافی ہے؟ میں صرف اپنی تلوار کے ساتھ رہ جاؤں گا اور وہ ہزاروں تلواروں کے ساتھ۔ جس کے جواب میں درویش کہتا ہے، اپنی تلوار اور اپنی قلم سے تم ان کے ہزاروں تلواروں کے برابر ہوگے۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے، آپ وقت سے پہلے ہی ہمیں نکالنے کے قریب ہیں اور اس کے بعد ہمارا جہاز طوفان میں الٹ جائے گی۔ جس کے جواب میں درویش کہتا ہے، بہادر ویسے تو انتظار کر لیتا ہے لیکن وہ ظالم کے ظلم پر انتظار نہیں کرتا۔ جب مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ بھی اس سمندر میں گرتا ہے اور کشتی کے اوپر سے گزرتی ہے تو کیا یہ بہادر پر عیب نہیں؟ دیکھو عروج، اچھی طرح سوچ لو، دنیا تمہیں پکار رہی ہے۔ اس کے بعد عروج وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں خضر رازوں والی کتاب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، پرانی تحریریں اور عجیب شکلیں، کیا بحیرہ روم کا نقشہ یہی ہے؟ اس کتاب میں بحیرہ روم کے راز ہیں، لیکن کون سے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے، اگر میری عمر بھی لگ جائے تب بھی میں بحیرہ روم کا راز حل کر کے رہوں گا۔ یہاں دیس بنا آسیہ سے کہتی ہے، تم کیا بتانا چاہتی ہو؟ آسیہ کہتی ہے، میں تمہاری اور تمہارے خاندان کی دوست ہوں۔ دیس بنا کہتی ہے، نہ تو تم میری دوست ہو اور نہ ہی میرے خاندان کی دوست ہو۔ جس کے جواب میں آسیہ کہتی ہے، اگر تمہارے بابا یہاں ہوتے تو تمہاری بات پر رنجیدہ ہوتے۔ یہ سن کر دیس بنا حیرانگی سے پوچھتی ہے، میرے بابا یہ کہاں سے آ گئی؟ تم میرے بابا کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ آسیہ کہتی ہے، کیونکہ وہ میرے گھر میں ہے۔ اسی دوران عروج وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا بات ہے آسیہ خاتون؟ دیس بنا کے حمل میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یہ سن کر دیس بنا اسے اشارہ کرتی ہے۔ جس کے بعد آسیہ کہتی ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف اس کے لیے کوئی چیز لائی تھی، وہ کل میرے پاس آئے گی اور وہ اپنی چیز لے جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں دیس بنا گولم کو اپنے پاس بلا کر کہتی ہے، کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ تم میرے رسک اٹھا لو گے؟ گولم کہتا ہے، مجھے موقع تو دیں، میں آپ کی خاطر سب کا مقابلہ کر لوں گا۔ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے، حتیٰ کہ بابا کا بھی؟ وہ سر ہلا کر کہتا ہے، ہاں۔ جس کے بعد وہ اسے ایک کاغذ دے کر کہتی ہے، اس میں ایڈریس لکھا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں پر ہونے والی ہر چیز معلوم کرو۔ اسے پڑھنے کے بعد گولم کہتا ہے، یہ جگہ تو اونیتا کی ہے۔ ایزابیل کہتی ہے، میں جانتی ہوں وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے، میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ گولم کہتا ہے، میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا۔ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے، اپنے سب سے زیادہ بھروسے مند یہ کام دے دو، جو کچھ بھی وہ مانگے میری طرف سے بلا تاخیر قبول ہے۔
یہاں خضر اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں پر زینب آ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارا جسم تو یہاں ہے لیکن تمہاری سوچ کسی دوسرے سمندر میں غرق ہے۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میری کشتی میں رازوں سے بھرا بوجھ ہے، وہ میرے لیے جال بچھاتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور مجھے صحیح راستہ ڈھونڈ کر یہ راز افشا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ مزید باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ آخر میں زینب خضر کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہاں سلیویو ایزابیل سے کہتا ہے عروج کو اب کوئی کام نہیں ملے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ہمیں سلانک جانے والی کشتی کی حفاظت کا حکم ملا ہے، بہت زیادہ منافع ہوگا، یہ کام ہم جعفر کو دیں گے اور باقی دوسروں میں تقسیم کر دو۔ یہ سن کر ایزابیل وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن سلیویو اسے روک کر کہتا ہے تمہیں عروج سے اپنے تمام تعلقات ختم کرنے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے دور سے بھی مت دیکھو اور نہ ہی سنو، اب تم جا سکتی ہو۔ یہاں عروج ایک کشتی فروش سے کہتا ہے ان تمام پیسوں کے بدلے یہ والی کشتی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تاجر کہتا ہے اسی طرح ہے عروج، جیسا تمہارا دل کرے۔ یہ سن کر عروج غصے میں آ کر کہتا ہے تم یہ کشتی پچھلے مہینے اس قیمت کی چوتھائی پر فروخت کر رہے ہو، اب کیا ہو گیا؟ ہماری کرنسی اتنی گر گئی ہے کیا؟ تاجر کہتا ہے اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے تو خرید لو ورنہ رہنے دو۔ یہ سن کر عروج کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہے مگر ہم پتہ لگا لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی دوران الیاس بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے کشتی فروخت کرنے والوں نے 4 گنا قیمتیں بڑھا دی ہیں، جیسے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے یہ بلا وجہ پاگل ہو گئے ہیں۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے بلا وجہ نہیں، یقیناً کسی نے ان کے کانوں میں سرگوشی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں راستے پر بیٹھا درویش انہیں دیکھ کر کہتا ہے گھومتے رہو عروج صاحب، گھومتے رہو، کشتی خریدنے میں تمہارا یہ دیوانہ پن چاندی کی قیمت کی وجہ سے نہیں ہے، انہوں نے تمہارے اوپر ایک مضبوط جال ڈالا ہے، در حقیقت تم اس جال کے نیچے پاگل ہو رہے ہو۔ اس کے بعد وہ درویش کہتا ہے سمندر حقیقی سلطان کا انتظار کر رہے ہیں اور زمانہ اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر عروج اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو درویش، اپنے الفاظ سے ہمارے ذہنوں کو پریشان مت کرو، ہم بڑی مشکل سے اپنے دلوں پر قابو پا رہے ہیں۔ یہ سن کر درویش بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا کپتان طوفان میں دکھائی دیتا ہے، موجوں کو اپنے دل سے کھیلنے دو اور اس طوفان کو چلنے دو جب تک تمہیں وہ سمت نہ مل جائے جہاں تمہیں جانا ہے۔ اس وقت ہر کوئی سمندر میں تمہارا راج دیکھے گا اور زمانہ جس مالک کا منتظر ہے وہ باہر نکلے گا۔ یہ سن کر عروج سوچ میں پڑ جاتا ہے، جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ الیاس پوچھتا ہے درویش کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے بس یہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے۔ یہاں جعفر سلیوی سے کہتا ہے عروج کو کشتی خریدنے سے روکنے کے لیے میں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن یہ مہنگا پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر سلیوی اسے سونا دیتے ہوئے کہتا ہے تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے جعفر، بہت جلد سلانک کی طرف سے کام ملے گا اور یہ مشین میں تمہیں سونپ دوں گا، جتنا تم کما رہے ہو اس سے زیادہ منافع کماؤ گے۔ یہ سن کر جعفر خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں عروج ایزابیل کو سونا دیتے ہوئے کہتا ہے یہ پیسے نقصان کی تلافی کے لیے ہیں، تم اسے ہماری طرف سے سلیوی کو دے دینا۔ اس کے بعد عروج اسے ایک تحفہ دیتا ہے۔ ایزابیل کہتی ہے یہ کیا ہے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہے، انشاءاللہ تمہیں پسند آئے گا۔ اس کے اندر بریسلیٹ ہوتا ہے جسے دیکھ کر ایزابیل بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر اسے پہننے کے بعد ایزابیل کہتی ہے یہ بہت خوبصورت ہے، میں اسے ہمیشہ پہنے رکھوں گی۔ یہ سن کر الیاس عروج کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، جس کے بعد الیاس اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد ایزابیل کہتی ہے تو عروج تم اپنا جہاز خریدو گے تو پھر یہ ہمارے درمیان تمام معاملات پہلے کی طرح نہیں رہیں گے۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے ایزابیل، بندرگاہ پر موجود تمام جہازوں کے تاجروں نے قیمتیں بڑھا لی ہیں، اب ہم جہاز نہیں خرید سکتے، لگتا ہے انہیں کہیں سے معلومات مل گئی ہے
جس کے جا میں ایزابیل کہتی ہے مجھے اندازہ ہے کہ یہ معلومات کہاں سے ملی ہوگی، مگر میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔